میں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ گھر جا کر ماں باپ کو کیا جواب دوں گی۔ ان کی تو ساری امیدیں مجھ سے جڑی ہیں، لیکن آج ان کی اتنی بڑی امید ٹوٹے گی تو ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ بہت مان ہے میرے ماں باپ کو تو مجھ پر۔ آج ان کا مان، بھروسہ، ہر چیز میری وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میری کیا غلطی تھی؟ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں نیند کی وادی میں اتری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ٹرین کسی انجانی جگہ پر آ کر رکی تھی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا سچ میں یہ ٹرین کسی انجانی جگہ پر کھڑی تھی۔ پوری کی پوری بوگی ہی خالی تھی، اس لیے مجھے بے حد ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی کسی نے ریل گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا، لیکن کھڑکی کے باہر والی سائڈ پر تو ایک بہت لمبا سایہ تھا، یا پھر ریل گاڑی کا سایہ اس پر پڑنے کی وجہ سے وہ سایہ کافی زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جیسے ہی میں نے غور کیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا نام نائلہ ہے، میری عمر 23 سال ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ بھائی ہمارا کوئی تھا نہیں، اور اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے میرے ماں باپ کو محروم ہی رکھا تھا۔ ایک وقت تھا ہم سب اپنے گھروں میں ایک بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابو ایک معمولی کلرک تھے، جبکہ میرے دادا کی کافی زیادہ زمینیں بھی تھیں۔ لیکن میرے دادا کا شوق تھا کہ وہ میرے ابو کو پڑھا لکھا کر کوئی افسر بنائے، لیکن میرے ابو افسر تو نہیں بن سکے۔ ہاں، لیکن ایک کلرک کی نوکری مل گئی تھی۔ وہ اس پر بھی بہت خوش تھے، کیونکہ سب خاندان والوں کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکری ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسی لیے ابا اپنی اس چھوٹی سی نوکری پر بھی بہت زیادہ مطمئن تھے۔ دادا کی زمین جو کہ میرے ابا کے نام تھی، میرے ابا کا ایک سوتیلا بھائی تھا جو کہ ان کی سوتیلی ماں کے ساتھ پیچھے سے آیا تھا۔ میرے دادا ابو نے بالکل باپ کی طرح ہی اسے پالا تھا۔ انہوں نے میرے چچا کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، بلکہ بالکل ابو کی طرح ہی رکھتے تھے، اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بھی چچا کے نام کر دیا۔ اور میرے ابا کی ساری زمین پر ٹھیکے پر میرے سوتیلے چچا ہی کھیتی باڑی کرتے۔ وہ ہر سال بعد کچھ نہ کچھ رقم دے دیتے۔ ابا کو کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے میرا بھائی ہے، سگا نہیں سوتیلا ہی صحیح۔ میرے ابو میری امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر وقتاً فوقتاً ہم 3 بہنوں نے جنم لیا، لیکن میرے ماں باپ ہم تینوں بہنوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، بلکہ ابو تو اکثر کہا کرتے تھے، بھائی بیٹیاں بھی مجھے بیٹوں سے زیادہ پیاری ہیں، بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو ہمیں اچھے اسکول میں تعلیم دلوا رہے تھے، اور ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ وقت بہت ظالم ہے، یہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایک دن ابو اور امی دونوں ہی شہر ماموں کے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ ایک آٹو رکشے میں سوار تھے، تو آٹو رکشے کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک کے ساتھ ہوا۔ یہ بہت برا ایکسیڈنٹ تھا، دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ امی ابو کی حالت بھی کافی تشویشناک تھی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ابو کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، جبکہ امی کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کے بعد ٹانگ کو کاٹ دیا۔ یہ دن ہم پر قیامت بن کے ٹوٹا۔ ہمارا تو واحد سہارا ہمارے ماں اور باپ ہی تھے۔ ہمارے ماموں شہر سے آئے، انہوں نے ابا اور امی کا علاج وغیرہ شروع کروا دیا، لیکن ڈاکٹرز نے جو بتایا تھا کہ ابو کے آپریشن کے لیے بہت زیادہ پیسے درکار ہیں، اگر آپ وہ کروا سکتے ہو تو کروا لیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی۔ لیکن ماموں بھی غربت کی چکی میں پس رہے تھے، بلکہ وہ خود بیچارے روز کا روز کما کر کھاتے۔ اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ امی تو ویسے بھی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکی تھی، لیکن کیا کرتے، قسمت میں یہی لکھا تھا، اور لکھا کبھی کون ٹال سکتا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی رشتہ دار ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ابا کی ساری زمین بیچ کر میں ابا اور اماں کا اچھی جگہ سے علاج کروا لوں، لیکن پھر میرے سوتیلے چچا نے مجھے منع کر دیا اور بولے،
डॉक्टर्स ने कहा है ना कि अभी 6 महीने तक तो वो तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही 6 महीने गुजरेंगे तो हम कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, तुम फिक्रमंद ना हो। उस वक्त मुझे चचा के ये हौसला बख्श अल्फाज बहुत तसल्ली दे रहे थे। उस वक्त मैं सोच रही थी कि चचा बेशक सौतेले हैं लेकिन हमारा साथ ज़रूर देंगे। लेकिन हर बंदा इस दुनिया में अपना मकसद पूरा करता है और फिर पूछता तक नहीं। मेरे अब्बा की ज़मीन तो पहले ही मेरे सौतेले चचा ने ठेके पर ली थी। वही ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे। फिर हमारा हर महीने का खर्चा भी चचा की तरफ से आने लगा। जैसे तैसे करके हमारा गुजारा होने लगा। मैंने तो मुकम्मल तौर पर तालीम को खुदा हाफिज़ कह दिया, क्योंकि घर संभालने में मुश्किल हो रही थी। अब्बू आंखों से देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें वॉशरूम जाने के लिए भी किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती। जबकि अम्मी टांग से बिल्कुल माजूर हो चुकी थी, तो अब दोनों को संभालना मुश्किल था। आखिरकार मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। उस वक्त मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी, जबकि मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। लेकिन मैं क्या करती, मेरी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। क्या क्या ख्वाब देखे थे मेरे बाप ने, लेकिन ये ख्वाब टूटकर चकनाचूर होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसी ही तकलीफ़ से मेरे माँ बाप और मैं गुजर रही थी। बहनें दोनों अभी छोटी थी। मैं उन पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कम से कम जब तक वो छोटी है वो सुकून की ज़िंदगी गुजारें, उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो। इसीलिए सारे घर का बोझ मैं खुद से उठाना चाहती थी। फिर चचाजाद भाइयों का भी तो साथ था। वो भी तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। जब कभी अब्बा को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती तो वो मेरे साथ जाते। लेकिन जैसे ही 6 महीने गुजरे तो जो इंकशाफ मेरे चचाजाद भाइयों ने किया था वो सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उनका कहना था कि हम 6 महीने में जितना पैसा लेकर उन पर खर्च कर चुके हैं उस ज़मीन की कीमत पूरी हो गई थी जो हमारी थी। उस वक्त उनके चेहरे से नकाब उतरा था। चचा तो हमारे घर न आए थे। यह खबर मुझे और मेरे माँ बाप को मेरे चचाजाद बड़े भाई नहीं। मैंने उसे बहुत दफ़ा कहा कि भाई इलियास, ये अब क्या बात कर रहे हैं? क्या इतने से पैसों में हमारी ज़मीन की कीमत पूरी हो गई? फिर उसने कागजात निकाले और मुझे दिखाए और बोले, ये देखो, ये ज़मीन तुम्हारा बाप हमारे नाम लिखवा चुका है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि अब्बू ने यह सब किस वक्त किया। हालांकि अब्बा ने तो कभी घर में इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद मेरे दोनों चचाजाद भाइयों के नाम कर दी थी। मैं भागती हुई अंदर कमरे में आई, अब्बा के पास गई। अब्बा से मैंने बहुत सारे सवालात पूछने थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब हमें ठेका मिल रहा था तो ज़मीन चचा के हाथ बेचने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब्बा ने जो बताया कि मैंने तो किसी ज़मीन के कागजात पर साइन नहीं किए। हाँ, एक दिन इलियास, जो कि मेरे चचा का बड़ा बेटा था, उसने एक कागज़ साइन करवाया था। उसका कहना था कि यह अस्पताल में जमा करवाना है। अब्बा ने उस पर साइन किए थे। अब्बा तो देख ही नहीं सकते थे, उन्हें कैसे पता चलता कि उन्होंने किस चीज़ पर साइन करवाए हैं। इसीलिए धोखे से उन्होंने मेरे अब्बू की सारी ज़मीन अपने नाम करवा दी थी। हम बहुत रोए थे कि अब ना जाने हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हमारी ज़िंदगी में अगर हम अदालत भी जाते तो बहुत रुपया पैसा होना चाहिए था, जिसके ज़रिए मैं अपनी ज़मीन वापस ले सकती थी। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो कैसे जाकर उन पर केस करती। इसीलिए खामोशी ही इख्तियार कर ली। लेकिन अब इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठकर गुजारा नहीं होगा। मैंने सोचा मुझे कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। अब्बू रोते हुए कह रहे थे कि मेरे बाप ने उस नमक हराम को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत दी। ज़मीन का कुछ हिस्सा भी उसके नाम करवाया। उसको बेसहारा और यतीम समझकर मेरे बाप ने उसे सीने से लगाया। और आज जब मुझ पर मुश्किल आन पड़े तो इसने आंखें फेर लीं और उल्टा मेरे हिस्से की ज़मीन भी हड़प कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी मैंने बस ये कह दिया कि अब्बू, अब आप क्या करेंगे? हमारे बस में तो अभी कुछ भी नहीं है। आप आंखों से नाबीना हैं। उन्होंने बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है और इन कागजात पर आपके ही तो साइन हैं। हम उनको कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि अपनों के दिए हुए जो ज़ख्म होते हैं वो ज़िंदगी भर नहीं भरते। मेरे बाप ने मेरे चचा को अपना सगा भाई समझा था। चचा अपनी औलाद को भी मना कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार हमारे घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। अम्मा अब्बा जो दवाइयों पर चल रहे थे उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी।
گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ بہنوں کی پڑھائی بھی بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ اس وقت جتنی پریشانی سے میں گزر رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے بڑی تھی اور صرف اس وقت 17 سال کی تھی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ اسی لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں آج گھر سے باہر نکلوں گی اور کہیں نہ کہیں کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تاکہ اپنا گھر چلا سکوں۔ لیکن میری تعلیم اتنی اچھی نہیں تھی کہ کوئی مجھے جاب پر رکھتا۔ ہاں، کسی گھر میں صفائی ستھرائی کا کام مل سکتا تھا، لیکن چونکہ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ خود ہی کام کرنے کے عادی تھے، اس لیے مجھے کوئی بھی کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ہمارے گھر کے ساتھ ایک آنٹی رہتی تھی۔ ان کی میری امی سے کافی گہری دوستی تھی اور وہ امی کا حال احوال پوچھنے آتی رہتی تھی۔ اس دن وہ آئی جب انہیں ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی کافی حد تک پریشان ہو گئے تھے اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولی، نائلہ بیٹا، تم پریشان نہ ہو، اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی نے 500 کا ایک نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، یہ لے لے، گھر میں اس سے تھوڑا سا راشن لے آنا تاکہ تم فاقے نہ گزارو۔ یہ شاید امی سے دوستی نبھا رہی تھی یا پھر ہم لوگوں پر رحم کھا رہی تھی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس 500 کا میں نے گھر کے لیے تھوڑا سا راشن خریدا، جو ایک دن گزرے گا وہی صحیح، لیکن پھر کیسے گزارا ہوگا، میں یہی سوچ رہی تھی۔ اگلے دن ہی وہ آنٹی دوبارہ سے ہمارے گھر آئی اور بولی کہ میں نے اپنے شوہر سے تمہارے متعلق بات کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے ان کے ایک دوست ہیں جو کسی شہر میں ہی رہتے ہیں، انہیں کام کاج کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا وہاں ہر روز آنا جانا آسان تو نہیں، تمہیں ان کے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، نہیں آنٹی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ تو ہے بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، مجھ سے چھوٹی ابھی صرف 14 سال کی ہے، وہ ماں باپ کو کیسے سنبھالے گی؟ تبھی آنٹی نے کہا، اب یہی ایک حل رہا ہے اور میں نے تمہیں بتا دیا۔ میرے شوہر کا وہ دوست کہہ رہا تھا کہ بچی گھر سنبھالنے والی ہو، وہ میرے گھر کے سارے کام کاج کرے تو اسے اچھی تنخواہ دے گا، کیونکہ وہ کافی امیر کبیر ہے اور ایک جج ہے۔ آنٹی بہت بڑھا چڑھا کر ان کے متعلق بتا رہی تھی۔ میں نے آنٹی سے شام تک سوچنے کا ٹائم لیا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے وہاں نوکری کرنا پڑے گی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ اور بہنوں کے لیے وہ سب کچھ کر گزروں گی جو کچھ کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا اگر وہ شہر اتنی دور ہے؟ میں مہینے بعد آ کر امی ابا کو اور بہنوں کو دیکھ جایا کروں گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ابو سے اس متعلق بات کی۔ ابو رونے لگے، لیکن میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے کہا، کیا ہوا اگر میں بیٹی ہوں تو میں کہیں دور جا کر نہیں کما سکتی؟ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا ابو؟ ابو میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتا ہوں اپنی بیٹیوں پر، لیکن کیا کروں، زمانے سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ کسی پر رحم نہیں کرتی۔ میں نے ابو کو دلاسا دیا اور بولی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے۔ اسی دن میں نے شام کو اپنی ساری پیکنگ وغیرہ کر لی، اپنے کپڑے وغیرہ پیک کیے، آنٹی سے کہہ دیا کہ وہ انکل سے کہہ دیں کہ مجھے شہر تک چھوڑ آئیں اور اپنے اس دوست کے گھر کام پر لگوا دیں۔ آنٹی شام تک اپنے شوہر کو لے کر آئی۔ ان کے شوہر مجھے ٹرین میں بٹھا کر شہر لے گئے۔ ہم جس گھر میں داخل ہوئے وہ گھر کافی بڑا تھا، دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ یہاں رہنے والی فیملی بہت زیادہ امیر کبیر ہے۔ وہاں کے نوکر نے ہمیں ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک نوجوان اس کمرے میں آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آنٹی تو کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر کا دوست ہے، لیکن یہ تو کافی جوان لگ رہا تھا، یہی کوئی 30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھا۔ لیکن انکل نے مجھے بتایا کہ یہ ایک جج ہے اور اس کی بیوی بھی جج ہے، دونوں میاں بیوی کافی پڑھے لکھے۔ ابھی ان کا بچہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن صرف گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے انہیں ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ میں جس مالک کے گھر کام کر رہی تھی وہ کافی خوش اخلاق لگ رہے تھے۔ انہوں نے انکل کو ہر قسم کی تسلی دی اور بولے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، اس لڑکی کا جب کبھی دل چاہے گا یہ ماں باپ سے ملنے چلی جائے، یہاں پر اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
इसे बिल्कुल इसके घर वाला माहौल मिलेगा। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी कि चलो अब मेरे माँ बाप के लिए और मेरी बहनों के लिए भी खाने का इंतज़ाम हो जाया करेगा। मैंने मालिक से तय कर लिया था कि मैं हर हफ्ते बाद ही पैसे लूँगी, हर हफ्ते बाद घर भेजूँगी। मालिक को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं हफ्ते के पैसे मालिक से लेती और घर भेज देती। मेरी छोटी बहन आयला ने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। वो अम्मी अब्बू का भी बहुत ख्याल रखती थी। जहां मालिक मिजाज के इतने अच्छे थे, वहीं मालकिन बहुत सख्त मिजाज थे। मैंने एक बात नोट की थी, वो हमेशा ही मालिक पर शक करती रहती। हालांकि मालिक मालकिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये दोनों यहाँ पर अकेले ही रहते थे। बाकी उन दोनों के पेरेंट्स शायद किसी दूसरे शहर में थे। ये अपनी नौकरी की वजह से यहाँ पर आबाद थे, लेकिन घर उनका अपना था। मालकिन ने जाते ही मुझे कामों की एक लंबी फहरिस्त दे दी। मैं अपना हर काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही थी। जैसे ही हफ्ता पूरा होता, मालिक मुझे पैसे दे देते और मैं घर भेज देती, ताकि अम्मी अब्बा की मेडिसिन और घर की अखराजात पूरे हो सकें। मालिक मुझे काफ़ी अच्छा मुआवजा देते थे। मैं खुश थी कि चलो मेरे घर के अखराजात तो पूरे हो रहे हैं। एक तरफ माँ बाप से दूर रहने का भी दुख था, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी। मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। मालिक और मालकिन दोनों सुबह अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाते। बाद में मैं सारा घर संभालती। मालकिन जैसे ही घर वापस आती, अगर किसी काम में ज़रा सी ताख़ीर हो जाती तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट टपट करते। मालिक ने भी कई दफ़ा उन्हें मना किया कि तुम काम वाली से इस तरह का सलूक क्यों करती हो, वो भी बच्ची है, अगर उसे किसी काम का नहीं पता तो खुद बता दो। मालिक की यूं मेरे लिए हिमायत मालकिन को एक आंख नहीं भाती। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब जब तो मालिक घर होते तो मालकिन मुझसे अच्छे तरीके से पेश आते, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते तो उनका रवैया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता। ये मुझे तरह तरह की बातें सुनाती। कभी मुझे 2 कौड़ी की लड़की बोलती, कभी मुझे कमज़ात बोलती और ऐसे अल्फाज से ही मुखातिब करते। ये इतनी पढ़ी लिखी थी, लगता ही नहीं था कि इतनी पढ़ी लिखी है। उनकी सोच जाहिलों से भी कहीं बदतर थी। बाज़ दफ़ा तो उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया और पीटना शुरू कर दिया। वो साथ में ये भी कह देती कि ये बात मैं मालिक को ना बताऊं, अगर मालिक को इस बात का पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। यहाँ रहना मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैं मालकिन की तमाम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि अगर मैं वापस चली जाती तो मेरे घर के हालात का क्या होता, मेरे माँ बाप की दवाई कहाँ से आती, मेरी दोनों छोटी बहनों के खाने पीने का सामान कैसे आता। सिर्फ यही सोचकर मैं मालकिन के हर दुख को खुशी खुशी कबूल कर लेती थी। लेकिन फिर मुझे महसूस होने लगा कि मालकिन मुझे उस घर में रखना ही पसंद नहीं कर रही। वो कोई ना कोई मौका तलाश कर रही थी कि मुझे घर से निकाल दे। उन्होंने एक दफ़ा मालिक से बात भी की, लेकिन मालिक ने ये कहकर मना कर दिया कि सारे काम तो बहुत अच्छे तरीके से बच्ची कर रही है, और ऊपर से इसे मेरा दोस्त लेकर आया था, अच्छा नहीं लगता। उसने मुझे इस बच्ची की मजबूरी बताई थी कि इसके घर में ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, और वैसे भी हमें तो काम चाहिए ना, और ये अपना मुआवजा तो काम करके लेती है। मालिकन को ये बातें ज़रा भी पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि मालिक मेरी साइड ले रहे हैं और उनकी मुखालफत कर रहे हैं। ये मालिक पर शक करने लगे कि एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे मालिक और मालकिन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही गौर किया तो मुझे पता चला कि ये तो मालकिन है। ये मालिक पर चीख रही थी और उनसे बार बार कह रही थी, तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक़ है। अक्सर मैंने नोट किया है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, आप इस लड़की के साथ बातें कर रहे होते। मालिक उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो अभी बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या है, 17-18 साल उसकी उम्र है, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे सामने किसी और लड़की की क्या औकात है। लेकिन वो बार बार यही कह रही थी, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम मर्दों को कोई और काम तो है नहीं, कहीं ज़रा सी खूबसूरत लड़की देखी वहीं फिदा हो गए। मालिक बार बार कह रहे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शक कर रही हो। लेकिन मालकिन बाज़िद थी और कह रही थी कि मुझे आज ही मैके जाना है। वो अपना सामान पैक करने में लगी थी। मालिक ने ज़बरदस्ती उन्हें रोका और कहने लगे, देखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना तो मेरी बात मान लो
क्योंकि मैं अपने दोस्त के आगे मजबूर हूँ। कुछ ही महीने ये लड़की यहाँ काम करेगी, फिर चली जाएगी। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी तुम कभी घर पर नहीं हुई तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। मालिक ने मालकिन से वादा कर लिया। उस वक्त मैं बहुत रो रही थी। पहले तो सिर्फ मालकिन की मारपीट की बात थी, अब वो मेरे कैरेक्टर पर भी उंगली उठा रही थी। लेकिन मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। क्या करती? मैं मालिक के सामने नज़रें नहीं उठा पा रही थी। उस दिन के बाद मालिक मालकिन की गैर मौजूदगी में कभी घर न आते, लेकिन मालकिन का जुल्म व सितम उसी तरह जारी रहा। एक दिन मालिक जैसे ही घर आए, मालकिन ने वावेला मचा दिया। मैं अपने क्वार्टर में ही मौजूद थी। मुझे आकर माली ने बताया कि मालिक आपको बुला रहे हैं। मैं भागती हुई जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची तो मालकिन रो रही थी और मालिक बार बार कह रहे थे, अगर इस लड़की का कसूर हुआ ना तो मैं किसी तरह इसको यहाँ पर नहीं रखूँगा। मालकिन बोली, तो मेरी बात पर यकीन करते हो तो मान ले, मेरा सोने का सेट इसी लड़की ने चुराया है। इतनी बात सुनने की देर थी कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मालकिन क्या कह रही थी? मैंने तो कोई सोने का किसी का सेट नहीं चुराया। मालिक मुझे देखते ही बोले, आओ नाइला, अंदर आओ, ज़रा सच सच बताओ, अगर तुम्हें इतनी मजबूरी आन पड़ी थी तो मुझसे पैसे मांग लेते, मैं तुम्हें पैसे दे देता। बेगम साहिबा का सेट चुराने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है वो सेट हमारा ख़ानदानी था, वो मेरी माँ ने मुंह दिखाई में मेरी बीवी को दिया था। तुम वो सेट हमें वापस कर दो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। तभी मालकिन बोली, पता नहीं इसने वो सेट कहाँ छुपाया है, मैंने तो सारे घर की तलाशी ले ली है, मुझे कहीं से नहीं मिला। मेरे क्वार्टर की तलाशी ली गई तो वहाँ से मालकिन के सोने का सेट निकल आया। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आ गया। मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिए और बोले, ये तुम्हारा इस हफ्ते का मुआवजा है, जाओ अब कभी इधर वापस ना आना। तुम्हें पता है तुम पर कितना एतबार किया था, सिर्फ नुमान साहब की वजह से, लेकिन तुमने अपना सारा एतबार ख़त्म कर दिया। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए, अगर औकात से ज़्यादा इज्जत दे दें तो वो यही करते हैं। मालिक की ये बातें मेरे दिल में आर पार हो रही थी। मैंने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने मेरी एक बात न सुनी। मालकिन के चेहरे पर वहशियाना मुस्कुराहट थी। मैं चुपचाप वहाँ से निकली। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं पाँव कहाँ रख रही हूँ। मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था। ऐसी ज़िंदगी तो कभी नहीं चाही थी। मेरे माँ बाप तो मेरी अच्छी किस्मत की दुआ करते थे, लेकिन ये किस्मत कैसा खेल खेल रही है। मैं चलती जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ। उस वक्त मुझे स्टेशन का रास्ता भी नहीं मालूम था। तभी एक ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका और मुझसे पूछने लगा कि आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा मैंने स्टेशन जाना है। उसने मुझे बिठाया और स्टेशन पर उतार दिया। मैं मरे कदमों के साथ टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ गई। रो रो कर आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई थी। मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी कि घर जाकर माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। उनकी तो सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं, लेकिन आज उनकी इतनी बड़ी उम्मीद टूटेगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। बहुत मान है मेरे माँ बाप को। आज उनका मान, भरोसा, हर चीज़ मेरी वजह से टूट गया। आखिर ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं नींद की वादी में उतरी ही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये ट्रेन किसी अनजानी जगह पर आकर रुकी है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी और देखा, सच में ये ट्रेन एक अनजानी जगह पर खड़ी थी। पूरी की पूरी बोगी खाली थी, इसलिए मुझे बेहद डर महसूस हो रहा था। जब मैं उस बोगी में बैठी थी तो यहाँ बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन मेरी आंख लगने की देर हुई थी कि सबके सब यहाँ से गायब हो गए। क्या सबका स्टेशन आ गया था? मुझे ये समझ नहीं लग रही थी। उस वक्त मैं अपनी सारी परेशानियों को भूल कर इसी बात को सोच रही थी कि न जाने ये कौन सा स्टेशन है जहाँ कर ये ट्रेन रुकी है। मैं बाहर का मंजर देखने के लिए खिड़की से बाहर देख रही थी तो वाकई यहाँ पर हर तरफ झाड़ियाँ और जंगलात नज़र आ रहे थे। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छाया था। हालांकि जब मैं घर से निकली थी तो रात का नामो निशान नहीं था, बल्कि उस वक्त एक दिन 2 बजे का टाइम था। लेकिन इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही।
لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے ایک بہت لمبا سایہ نظر آیا۔ میں نے تھوڑا غور کرنے کی کوشش کی تو یہ کسی بہت لمبے چوڑے آدمی کا سایہ تھا، لیکن کوئی اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی نے اس کھڑکی کو کھٹکھٹایا جس کے بالکل قریب میں بیٹھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ڈر کے مارے میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نہ جانے یہ ایک دم سے ریل گاڑی کیسے خالی ہو گئی۔ تبھی مجھے ٹرین میں بنی اس گلی نما راستے میں سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہے چلتا ہوا میری بوگی کی طرف ہی آ رہا ہے۔ اب میں مکمل طور پر سمٹ کر بیٹھ گئی کہ نہ جانے کون ہے۔ اس گاڑی میں کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ کون ہے؟ وہ قدموں کی چاپ اس قدر تیز تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی کسی نے بوگی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ نہ جانے کیسے اندر سے لاک ہو گیا تھا، حالانکہ میں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ 2-3 دفعہ ایسے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن میں اپنی جگہ سمٹی بیٹھی تھی کیونکہ ڈر اور خوف کی ایک عجیب سی لہر میرے پورے وجود میں توڑی تھی۔ لیکن جب دروازہ کھٹکھٹانے والا باز نہیں آیا تو مجبوراً میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر سوچ لیا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس طرح میں ٹرین میں بیٹھی رہی تو مزید پریشان ہو جاؤں گی۔ پہلے ہی زندگی میں پریشانیاں کون سی کم ہیں، اب جو یہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں اٹھی اور بوگی کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی آگے کا منظر دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ میرے سامنے ایک ضعیف عورت ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی۔ اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ بوڑھی عورت کافی زیادہ بیمار ہے۔ ابھی میں دروازہ کھول کر باہر کی طرف جھانکنے ہی لگی کہ تبھی مجھے اس بوڑھی عورت کی سائڈ پر کھڑا ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا۔ سفید رنگ کا کلف والا سوٹ پہنے، کندھوں پر بلیک کلر کی چادر پھیلائے، یہ نوجوان کافی پرسنالٹی والا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، میڈم یہ سیٹیں خالی ہیں نا؟ میں یہاں اپنی ماں کو لے کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تبھی میری سانس میں سانس آئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی انسان تو نظر آیا، نہیں تو میں یہاں اکیلے ڈر ڈر کر مر جاتے۔ تبھی ٹرین بھی چل دی۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف گامزن تھے تو وہ نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے تھوڑی نیند محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھی اور برتھ پر لیٹ گئی۔ ابھی نیند تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں مالک کی باتیں سوچ کر بری طرح بھلک بھلک کر رونے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں رہ رہ کر مالک کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور پھر اپنے ماں باپ کا خیال آ گیا کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا۔ میرے ماں باپ تو دوائی کے بنا نہیں جی سکتے۔ بہنیں پڑھائی تو انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دی ہے، اب ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہوگا، تو کیسے گزرے گی یہ زندگی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میری سسکیوں کی آواز پوری بوگی میں پھیل گئی۔ تبھی وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیا بات ہے میڈم، آپ کیوں رو رہی ہیں اور آپ اکیلی ہیں؟ تبھی میں نے آنسوں پونچھتے کہا، جی میں اکیلی ہوں، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، لیکن آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں نا، ان سے لڑنا پڑتا ہے ہر انسان کو، تو آپ ہمت ہار رہی ہیں۔ اس نوجوان کی بات سے میرے دل کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ میں دوبارہ برتھ سے اٹھی اور اس بوڑھی عورت کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بوڑھی عورت کے سانس ابھی بھی اسی طرح اکھڑے ہوئے تھے، اس کو مشکل سے سانس آ رہا تھا۔ نوجوان کبھی اس کی کمر کو تھپکی دیتا اور کبھی اسے گلے سے لگاتا اور بولتا، ماں فکر نہ کریں، میں جلدی کچھ کرتا ہوں، میں اپنی ماں کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، کیا ہوا ہے آپ کی ماں کو؟ یہ کافی زیادہ بیمار لگ رہی ہیں۔ تبھی اس نے جواب دیا، ہاں میری ماں بہت بیمار ہے، لیکن جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں ساتھ ہی نمی بھر آئی، یہ اپنی ماں کی وجہ سے بہت فکر مند ہو رہا تھا۔ پھر کافی راستہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا، نہ تو ان دونوں کی طرف سے کوئی بات چیت ہوئی، نہ میری طرف سے۔ پھر کافی دیر کے بعد سکوت ٹوٹا تھا۔ میں نے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا، لیکن منظر ابھی بھی اتنا بھیانک تھا۔ ہر طرف جنگلات اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ہم تینوں کے علاوہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس پوری ٹرین میں کوئی دوسرا بندہ بشر ہے ہی نہیں۔ میں سمجھی شاید اگلے اسٹاپ پر کوئی نہ کوئی سواری سوار ہو جائے،
لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ایک دو دفعہ راستے میں اسٹیشن آیا لیکن کوئی بھی سواری اس ٹرین میں سوار نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میری حیرانگی اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے اپنی رنگت بدلنے لگی، کبھی وہ سرخ ہونے لگتی، پھر کبھی اپنی اصلی حالت میں آ جاتے۔ میں بڑی پریشانی سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، میڈم آپ کہاں اتریں گی؟ میرا مطلب ہے کس اسٹیشن پر اترنا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں بہاولپور جا رہی ہوں۔ وہ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا، اتفاق سے ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، چلے آپ کا اور ہمارا ساتھ تب تک بنا رہے گا، لیکن آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بس تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں، اسی وجہ سے آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا، آنکھیں بھر نہیں آئی تھی، آنکھیں خوب برسی تھی۔ اس کی اس بات سے میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ پھر وہ نوجوان بولا، میں جانتا ہوں تم کیوں اتنی پریشان ہو۔ جب انسان کے برے حالات چل رہے ہوتے ہیں نا، تو سب اپنے پرائے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ وہ نوجوان دکھی انداز میں بولا۔ تبھی میں بولی، بالکل سچ سمجھ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ وہ بولا، آپ کا اور میرا دکھ ایک جیسا ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ کو آپ کی مجبوریوں نے مارا ہے اور مجھے اس دنیا کے ظالم انسانوں کا خطرہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں بولی، کیا مطلب تمہارا؟ میں مطلب سمجھی نہیں۔ وہ بولا، سمجھ جاؤ گی، نہ جانے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بولا، تمہارا ہر کام ہو سکتا ہے، تمہاری ساری مجبوریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، تمہارے باپ کی آنکھیں بھی واپس آ سکتے ہیں، تمہاری ماں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں پریشان اور حیران ہو رہی تھی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ میرا باپ آنکھوں سے اندھا ہے اور میری ماما معذور ہے۔ یہ باتیں تو میں نے اسے نہیں بتائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، کیسے جانتے ہو یہ سب میرے متعلق؟ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی وہ بولا، یہاں بیٹھ جاؤ، میری بات آرام سے سنو۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور تمہارے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں؟ تبھی میں بولی، یہ کون نہیں چاہتا ہوگا، اور جتنی دکھ اور تکلیف میں دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد کیا میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میرے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں؟ تبھی میں بولی، ہاں، یہ کون نہیں چاہتا ہوگا، اور جتنی دکھ اور تکالیف میں دیکھ رہی ہوں، تو اس کے بعد بھی کیا میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میرے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں؟ تبھی وہ بولا، میرے پاس اس کے لیے ایک حل ہے، لیکن اس کے لیے تو تمہیں ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، میں ماں باپ کی خاطر ہر اس مشکل سے لڑوں گی جس سے لڑنا بھی ناممکن ہو۔ میں ناممکن کو ممکن بنا دوں گی۔ تبھی وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجانے لگا اور بولا، شاباش، مجھے یہی توقع تھی تم سے۔ یہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کی شربتی رنگ کی آنکھوں میں پہلی دفعہ میں نے اب دیکھا۔ دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی خوبصورتی کو میں نے اب غور سے دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ میں نے اس کے ساتھ بات چیت کر لی، لیکن میں اس کو غور سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اب جب میں نے اسے ایک دفعہ دیکھا تو میرا دل چاہ رہا تھا بار بار اسے دیکھوں۔ یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ یہ زمانہ بہت خراب ہے، کہیں یہ مجھے استعمال ہی نہ کر رہا ہو۔ وہ میری طرف دیکھتا ہوا بولا، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میں عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہوں، اور تم تو میرے لیے عزیز ہو، تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیوں عزیز ہو۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے یہ نوجوان کیسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ مجھ سے پہلی دفعہ ملا تھا اور ایسے مجھ سے فرینک ہو رہا تھا جیسے بہت دفعہ مجھ سے مل چکا ہو۔ تبھی وہ بولا، بولو، کرو گی میرا کام؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، میں ہر طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ نہ جانے میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ہاں بول دی، کیونکہ اس وقت مجھے ضرورت تھی اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کو ٹھیک کرنے کی، اپنی بہنوں کو پڑھانے لکھانے کی اور ان کا اچھا مستقبل بنانے کی۔ اسی لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی کہ میں اس کا کام کروں گی۔ آخر مجھے کب تک یہ کام کرنا ہوگا؟ میں نے یہ سوال اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ کام تمہارے لیے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا ہے، لیکن
یہ تمہیں بھی آگے اسٹیشن آئے گا وہاں جا کر بتاؤں گا۔ ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے ٹرین رک گئی۔ ٹرین کے رکتے ہی ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی۔ وہ بوڑھی عورت بری طرح سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ابھر کر باہر کو آ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر تک اس دنیا سے چلی جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ ٹرین رکی تو وہ نوجوان مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا، چلو آؤ۔ اس کی بوڑھی ماں وہیں بوگی میں بیٹھی تھی۔ میں اس نوجوان کے ساتھ بغیر کچھ سوچے سمجھے چل پڑی۔ نہ جانے میں ایسا کیوں کر رہے تھے، یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن سے باہر نکلے تو یہ ایک عجیب و غریب سا اسٹیشن تھا۔ یہاں ہر طرف عجیب بت نماز شکلیں بنی ہوئی تھے۔ یہاں پر بینچ جن کی شکل عجیب سے ڈھانچوں کی طرح تھے۔ دیکھنے میں یہ بینچ ہی تھے، لیکن ان کی شکلیں بنی ہوئی تھی جن کی آنکھوں اور منہ سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ یہاں کافی گہما گہمی کا سامان تھا۔ ہر طرف روشنیاں پھیلی تھیں۔ ہر کوئی اپنے کام میں محو تھا۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی الگ ہی دنیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی یہ اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک دفعہ اپنے گھر بھی گئی تھی، لیکن یہ اسٹیشن تو کبھی راستے میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی میں اس نوجوان سے پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اس نے بتایا کہ میرا نام حیدر ہے اور آپ کا نام نائلہ ہے نا؟ اس دفعہ حیرانگی کا ایک اور بڑا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام نائلہ ہے؟ اب سے پہلے تو ہم دونوں کا تعارف ہی نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان تو ایسے بات چیت چل رہی تھی۔ وہ مجھے لیے آگے کی طرف بڑھنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کچھ کھاؤ پیو گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ بولا، نہیں، کچھ کھا پی لو، کیونکہ میں جانتا ہوں پچھلے 24 گھنٹے سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تبھی میں بولی کہ کون ہو تم؟ آخر تم کیسے جانتے ہو یہ سب کچھ میرے بارے میں؟ کیا کوئی غیب کا علم ہے تمہارے پاس؟ وہ مسکرایا اور بولا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی میں بولی کہ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو کام ہے وہ سیدھے سیدھے بتاؤ، اور مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ یہ تو بہت عجیب و غریب سا ہے۔ تم مجھے دوبارہ سے ٹرین میں لے جاؤ، یہاں مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولا، کیوں؟ یہاں کوئی جن بھوت ہے؟ اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دم سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ حیدر کے پیچھے مجھے ایک بھیانک شکل کا آدمی نظر آیا، جس کی کالی رنگت، لٹکتی جلد اور ہاتھوں پر لمبے لمبے بال۔ میں چیخنے لگی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ حیدر نے اس آدمی کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا اور بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس لڑکی کے سامنے ایسی حالت میں مت آنا، لیکن تمہیں اثر نہیں ہوا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ اگر میں نے اپنے بابا شہنشاہ جنات کو تمہاری شکایت کر دی تو تم کو کاف سے کیا اس دنیا سے ہی نکال دیے جاؤ گے، پھر کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ملے گا۔ آخر تمہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تم نے ایک آدمزادی کو کیا دیکھ لیا؟ تم تو ایسے بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹپکے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو سچ میں کوکاف سے نکلوا دوں گا۔ حیدر کی یہ باتیں سن کر میں پریشان ہو رہے تھے، اس کے پیچھے چھپنے لگی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس خوفناک انسان نے ایک دم سے انسانی شکل اختیار کر لی۔ اب میں بہت ڈر رہی تھی۔ ابھی تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت جو حیدر کی ماں تھی۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ہم اسے ٹرین میں چھوڑ کر، لیکن وہ وہاں ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میں حیرانگی سے حیدر کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ کی ماں تو وہاں ٹرین میں تھی نا؟ وہ بولا، ہاں، تو یہاں آنے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ لیکن یہ تو بیمار تھی، تو پھر یہاں کیسے آ گئی؟ وہ بولا، یہ جو لوگ یہاں پھر رہے ہیں نا، یہ سب ہمارے لوگ ہیں، یہی لے کر آئے ہیں میری ماں کو یہاں پر۔ میں حیران ہوئی، اور پھر اس آدمی کا اس کو تھپڑ مارنا، یہ سب یاد کر کے میں جان گئی کہ واقعی لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ مجھے چلتا ہوا تھوڑی آگے لے کر گیا۔ وہاں ایک محل نما گھر نظر آنے لگا۔ وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا۔ ایک بڑا سا ہال بنا ہوا تھا۔ اس ہال کے اندر بہت سے لوگ ہاتھ میں مختلف قسم کے اوزار لیے کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھتے ہی ڈر گئی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا، اب تو سب انسانی شکل میں ہیں، اب کیوں ڈر رہی ہو؟ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا مطلب انسانی شکل میں؟ انسان انسانی شکل میں ہی ہوتے ہیں۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کس مقصد کے لیے لے کر آئے ہو؟ تبھی میں نے سامنے نظر دوڑائی تو وہاں کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔
جس کی کافی بڑی بڑی سفید رنگ کی داڑھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سلطنت کا بادشاہ ہو۔ اور پھر حیرانگی کا ایک اور جھٹکا لگا۔ حیدر کی ماں، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے بینچ پر میں چھوڑ کر آئی تھی، وہ بادشاہ کے برابر والی کرسی میں بیٹھی اور 2-3 خوبصورت لڑکیاں اس کے ارد گرد کھڑی اس کی طبیعت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی حیدر آگے بڑھا اور بولا، بابا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس آدم زادی کو یہاں لے کر آیا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے یہ کام کر دے گی۔ اس کے بعد حیدر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور یہ کوہ کاف ہے۔ اس کی ماں، جس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے، اس کی جان ایک کبوتر میں تھی۔ کیونکہ ہم جنات اپنی جان اپنے اندر نہیں رکھتے، ہم یا تو کسی جانور کے اندر اپنی جان ڈال دیتے یا کسی چیز کے اندر، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ لیکن تمہاری انسانی دنیا کے کسی عامل کو میری ماں کے بارے میں پتہ چل گیا، تو اس نے میری ماں کی جان جس کبوتر میں تھی، اس کبوتر کو قید کر لیا۔ اس لیے میری ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ اب جب تک وہ کبوتر اس عامل سے آزاد نہیں ہو جاتا، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو۔ اگر ایسے ہی طبیعت رہی تو ایک دن میری ماں ختم ہو جائے۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ اگر تم میرا یہ کام کرو گی تو میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تبھی میں بولی، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو وہ بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں اس عامل کے دربار پر لے چل، کیونکہ میں اس دربار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہیں تو یہ کام میں خود کر لیتا، کیونکہ اس پر ایک خاص قسم کا عمل کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ یہ مجھے لے کر اس عامل کے دربار پر گیا۔ وہاں بہت رش لگا تھا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھانے لگا، رش کم ہوا تو مجھے حیدر نے بتایا کہ وہ جو سامنے کمرہ ہے، اس کا تالا کھولو گی تو اس کے اندر ہی ایک پنجرے میں وہ کبوتر قید ہے۔ میں نے موقع پاتے ہی وہاں کے مرید کی جیب سے وہ چابی نکالی۔ حیدر نے نہ جانے اس پر کیا عمل کیا تھا، وہ گہری نیند سو گیا۔ میں نے اس کمرے کا لاک کھولا اور اس پنجرے سے کبوتر کو آزاد کروا دیا۔ تبھی حیدر لے کر مجھے دوبارہ کوہ کاف میں پہنچا۔ اس کی ماں مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شہنشاہ جنات نے مجھے کالے رنگ کا ایک تھیلا دیا، جس میں بہت زیادہ ہیرے، زیور، جواہرات اور مال تھا۔ تبھی حیدر نے مجھے ایک آفر کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ پہلی نظر میں ہی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور اب اس کا مجھ سے محبت کا رشتہ ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور بولی کہ اتنی جلدی محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ تبھی وہ بولا، خود کے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ مجھے بھی اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اتنے سے لمحات جو میں نے حیدر کے ساتھ گزارے تھے، یہ لمحات میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات۔ مجھے اس سے اپنائیت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں اس سے بالکل محبت نہیں کرتی، مجھے صرف اپنے گھر والوں کی پرواہ ہے۔ اس وقت حیدر کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ میں نے اس کی ہلکی سی سسکیاں سنی۔ اس نے مجھے الوداع کہا اور انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ میں گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ کو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے اپنے ماں اور باپ دونوں کا علاج کروایا۔ اماں کو مصنوعی ٹانگ لگوا دی اور باپ کے آپریشن کے بعد بھنائی واپس آ گئی تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی پڑھ لکھ رہی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ میرا بہت اچھا کاروبار ہے۔ اپنے ماں باپ کے اخراجات ابھی بھی میں ہی کر رہی ہوں۔ بے شک اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن اس جن زاد حیدر کی سسکیاں مجھے آج بھی سنائی دیتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے حیدر کی محبت کو ٹھکرا کر کوئی غلطی تو نہیں کی، جبکہ اس کی محبت کو ٹھکرائے جانے پر بھی اس نے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن اس کی سسکیاں مجھے ہر چاند کی 14ویں رات کو ایسے ہی سنائی دیتی ہیں۔